اب فیز 2 شروع ہو چکا ہے غزہ پیس پلان کا. پہلے فیز میں کچھ مغویوں کی واپسی تھی, رہائی تھی, اور اس کے علاوہ سیز فائر تھا. اور سب کو پتہ ہے کہ اسرائیل نے اس کی کتنی خلاف ورزیاں کی ہیں. عالمی ذرائع ابلاغ اس کی منظر کشی کرتے رہتے ہیں, لیکن پریزیڈنٹ ٹرمپ تو ہیں وہ اگلے مرحلے میں جا چکے ہیں, اور اس کے لیے انہوں نے باقاعدہ اگلے سے بھی اگلے مرحلے میں, اور ان کے ارادے اس تشکیل سے پتہ چل رہے ہیں جو انہوں نے بورڈ آف پیس تشکیل دیا. 8 رکنی ابھی تک ہے ابتدائی طور پر, اور اس کے علاوہ 15 ممبرز پہ مشتمل ہے ایک ٹیکنوکریٹ کمیٹی. اس میں پیلسٹینینز کو ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ شامل کیے گئے, لیکن بورڈ آف پیس کو جس کو وہ خود ہیڈ کر رہے ہیں اس میں کوئی پیلسٹینین خاتون بھی نہیں ہے, جس کے اوپر اعتراض اٹھایا جا رہا ہے. اب یہ خبر آ رہی ہے کہ ایکسٹینسو دعوت نامے پریزیڈنٹ ٹرمپ کی طرف سے سب کو دیے جا رہے ہیں کہ آپ بھی آ جائیں, اور ان ممالک کو بھی دیے جا رہے ہیں جس پر اسرائیل نے احتجاج کیا تھا یا پہلے کہا تھا کہ یہ کم از کم ترکی نہیں ہوگا. قطر کے اوپر بھی اس کا اعتراض ہے, پاکستان کے اوپر بھی ہلکا پھلکا اعتراض سامنے آیا تھا. اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان کو بھی دعوت نامہ آ چکا ہے, دفتر خارجہ نے اس کی تصدیق کر دی ہے. تو میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ آپ نے یہ کہا کہ جو اسٹیبلائزیشن فورس ہوگی جو ڈس آرم کرے گی حماس کو, اس میں تو پاکستان نہیں چاہے گا حصہ بننا, تو چلیں اس میں تو ہمیں بچت مل گئی, لیکن یہ بورڈ آف پیس میں شامل ہونا کیا پاکستان کے مفاد میں رہے گا؟ پاکستان اس سلسلے میں کیا جواب دے سکتا ہے پریزیڈنٹ ٹرمپ؟ دیکھیے, جو تبصرے ہو رہے ہیں نا وہ یہ ہو رہے ہیں کہ پاکستان ایک مشکل سچویشن میں کیونکہ ڈونلڈ ٹرمپ نو نہیں لیتا. اس کے لیے یس ہے یا نو ہے. نو ہے تو یو آر آؤٹ, یس ہو تو یو آر ان. آپ نے دیکھا ہے انڈیا کے ساتھ کیا کیا اس نے, ٹھیک. اور یہ وہ انڈیا جس کے ساتھ پرانا ایک تاریخی رومانس چل رہا تھا, اور تعلقات تھے, اور ٹریڈ تھی, اور کیا کیا نہیں تھا, کوڈ کا حصہ تھا, تو اس کو فرق کر دیا. سو یہ بھی اسی قسم کی چیز ہے کہ پاکستان اگر ڈونلڈ ٹرمپ کو نہ کرتا تو پھر پاکستان ول فیس مینی ڈیفیکلٹیز. اب وہ الگ پروگرام کیا جا سکتا ہے کہ اگر نہ کرے تو کیا ہوگا, مگر آپ کی جو ہائیبرڈ گورنمنٹ ہے, یہ اس سے پہلے سے یہ احساس ہونا چاہیے تھا. اگر اب ہو رہا ہے تو اس وقت بھی ہونا چاہیے تھا. ہم نے اس کی طرف توجہ دلائی تھی کہ یہ مسئلہ بن جائے گا پاکستان کے لیے کہ اگر وہ اس ملٹری فورس کا حصہ بنتے ہیں تو پاکستان کے اندر احتجاج ہوگا, بہت سی ناراضگی اظہار کی جائے گی, کوئی بھی سیاسی جماعت اس کو سپورٹ نہیں کر سکے گی, اور یہ گورنمنٹ ان ڈینجر, خطرے میں آ جائے گی. کیونکہ یہاں ایک بہت براڈ سینٹیمنٹ ہے اینٹی اسرائیل اینڈ پرو پیلسٹائن, یہ سارے مسلم ممالک میں, کہ اب تو دنیا میں ایسے ہو رہا ہے. مگر ابھی جو ایشو کھڑا کیا ہے اس نے اسٹیبلائزیشن فورس کی بات نہیں کی, اس نے ایک پیس کمیٹی کی بات کی ہے جس کو وہ کہتا میں چلاؤں گا. اور بائی دا وے اس میں جاتے جاتے اس کا ذکر کر دیا جائے بیفور آئی کم ٹو دا مین ایشو, کہ یہ جو پیس کمیٹی ہے یہ ڈونلڈ ٹرمپ ول چیئر اٹ. ڈونلڈ ٹرمپ کو کوئی ریموو نہیں کر سکے گا ایکسیپٹ بائی 2/3 ووٹ. اچھا. اور وہ بھی ڈونلڈ ٹرمپ پھر اپنا سکسیسر جو ہے وہ آپ خود نامینیٹ کرے گا. تو اس میں آل ان آل پاورفل ہے. اور اگر میجورٹی جو ہے وہ ایک فیصلہ کرتی ہے کسی ایشو کے اوپر, خواہ وہ اسرائیل ہو یا اور بھی کوئی ایشو ہو, تو ڈونلڈ ٹرمپ اس کو ویٹو کر سکتا. اچھا. تو یہ ایک قسم کی ڈکٹیٹوریل پاورز سارے جو ہیں وہ ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنے لیے رکھ لیے. اچھا, ایک طرف. دوسری طرف یہ بھی کہا گیا ہے کہ اگر آپ نے اس کمیٹی کا دعوت آپ کو دے دی, یہ دعوت جو ہے یہ 3 سال کے لیے, کہ آپ 3 سال کی مہلت کے لیے آپ آئیں یہاں, اس کے اندر آپ رول ادا کریں, اور جو ڈونلڈ ٹرمپ کہے گا وہ آپ نے ہاں میں ہاں ملانی ہے, نہ نہیں ہو سکتی. سیدھی سی بات ہے, یہ بڑی کلیئر ہے اس کے اندر. اچھا. کہ ڈونلڈ ٹرمپ کے پاس ویٹو پاورز ہیں, اور صرف بائی انویٹیشن لوگوں کو بلائے گا, بائی انویٹیشن, یعنی کہ ہر بندہ آ جائے تھے. نو, یا آپ جانا بھی چاہیں تو نو, ڈونلڈ ٹرمپ ہیز ٹو انوائٹ یو. ڈونلڈ ٹرمپ نے نہ پاکستان کو کنسلٹ کیا ہے, نہ مسلم ممالک کو کنسلٹ کیا ہے, نہ اسرائیل کو کنسلٹ کیا ہے. اچھا. وہ نیتن یاہو بھی رو رہا ہے, وہ کہہ رہا ہے ہمیں پوچھے بغیر یہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں اور ہم کیسے اس کو تسلیم کر سکتے ہیں. تو وہاں بھی پرابلمز ہو رہے ہیں. ہاں, وہ اس کے بارے میں آپ سے سوال کروں گی اسپیسیفکلی. لیکن جو فنڈ کرنے کی بات کی جا رہی ہے کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ چاہیں گے کہ جو ممالک آن بورڈ آئیں, وہ کہہ رہے ہیں کہ جی اگر آپ نے لائف ممبرشپ لینی ہے تو آپ $1 بلین سبسکرپشن فی دیں. اچھا, اس بورڈ آف پیس میں آنے, اس کے بورڈ آف گورنرز میں آنے میں. اچھا. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ
یہ $1 بلین اگر آپ دیں گے تو آپ کو ملے گا کیا اس کے لیے؟ بس آپ کو کیا ملے گا؟ مطلب کیوں ایک کمیٹی میں بیٹھنے کے لیے جس میں سارے پاورز ڈونلڈ ٹرمپ کے پاس ہے، آپ کی ہر بات کو وہ ویٹو کر سکتا ہے، آپ کی حیثیت ہی کوئی نہیں ہے، تو آپ ایک اوپر سے $1 بلین بھی دیں وہاں بیٹھنے کے لیے، کس لیے؟ تو یہ سوال کھڑا ہوتا ہے جس کے اوپر اب تبصرہ کرنے کی ضرورت پڑ گئی کہ اس کے چکر کیا ہے اس میں، چکر کیا؟ اچھا، پہلے جب عرب کنٹریز نے ایک پلان بنایا تھا دوبارہ آباد کاری کا پیلسٹین کی اور غزہ کی، تو تب انہوں نے فنڈ کرنے کی ضرور بات کی تھی، کچھ کنٹریز پرپوزل لے کر گئی تھی پریزیڈنٹ ٹرمپ کے پاس، لیکن اب کی بار وہ ڈفرینٹ کنٹریز سے مانگ رہے ہیں، تو عرب کنٹریز تو آپ کے خیال میں آمادہ نہیں ہوں گی؟ نہیں، اس میں تو عرب کنٹریز سے بھی مانگ رہے ہیں، سب سے مانگ رہے ہیں، اور کہہ یہ رہے ہیں کہ یہ پیسہ جو ہے یہ ریکنسٹرکشن کے اوپر، غزہ کی ریکنسٹرکشن کے اوپر یہ پیسہ لگایا جائے گا، ٹھیک، اور وہاں ان کے جو سن ان لا ہیں جیرڈ کشنر صاحب، وہ وہاں واٹر فرنٹ کے اوپر ایک پورا ایک ویسٹرن سویلائزیشن کی بیچ فرنٹ بنانا چاہ رہے ہیں اور پراپرٹی ڈیولپمنٹ کرنا چاہ رہے ہیں، ٹھیک، اور یہ بھی بڑا واضح ہے کہ غزنز کو وہاں انجوائے کرنے کی اجازت نہیں ملے گی، بیکاز اسرائیل کا جو پلان ہے وہ تو یہی ہے کہ ان کو یہاں سے نکال دیا جائے، ان کو بے دخل کر دیا جائے، بے دخل کر دیا جائے، اور اسی لیے کبھی وہ ایجپٹ کو پوچھتے ہیں، کبھی جارڈن کو پوچھتے ہیں، کبھی سیریا کو پوچھتے ہیں کہ آپ سیٹل کر لیں، یہ رکھ لیں، تو یہ ایک طرف وہ پلان اسرائیل کا جس میں میں سمجھتا ہوں ان کی حمایت ہے، مگر یہ کہتے نہیں ہیں امریکن، مگر ہے حمایت کہ ان کو یہاں سے نکالا جائے گا غزہ سے۔ لیکن وہ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ اس سارے عمل میں یہ جو تشکیل کی دی گئی ہے کمیٹی یا بورڈ، اس میں ان کی مشاورت ہی نہیں تھی۔ مشاورت تو چھوڑیں، وہاں تو اب ایک ایڈمنسٹریشن، دیکھیے انہوں نے کیا ہے کہ جو اس ساری غزہ کی جو ایڈمنسٹریشن ہوگی وہ انہوں نے فلسطینیوں کے حوالے کی ہے جی، اور وہ جسے کہتے ہیں لوکل گورنمنٹ کے لیے انہوں نے وہ فلسطینی ڈھونڈے ہیں جو کہ پہلے بھی ان کے ساتھ رہے ہیں، یا ان کا ایکسپیرینس کیا ہے ان کی، وہ امریکن پالیسی اور اسرائیلی پالیسی کے خلاف نہیں جائیں گے، کوئی ایسی چیز نہیں ہونے دیں گے جس کے ساتھ یہ سارا پلان جو ہے وہ خطرے میں پڑ جائے۔ ان ادر ورڈز کوئی حماس کے ریپرزینٹیٹیو نہیں ہوگا اس میں، کسی اور سیاسی جماعت کے ریپرزینٹیٹیوز نہیں ہوں گے، تو جیسے پیلسٹینین اتھارٹی بنی تھی اسی طریقے کی اس قسم کی کوئی چیز بنا لیں گے جی۔ اچھا، اب بات یہ ہے کہ یہ جو پیس کمیٹی جو بنا رہے ہیں اس کے دو پہلو ہیں، ایک یہ کس کو انوائٹ کیا ہے اور دوسرا یہ کہ اس کا مقصد کیا ہے جی، ٹھیک ہے۔ تو جو پہلے اس کے نام سامنے آئے ان پہ آپ تبصرہ کریں گے کہ اس کی ساخت یا ساکھ کیا ہے؟ سر ٹونی بلیئر کیا کریں گے اس میں، مارکو روبیو کیا کریں گے؟ آپ نے جیرڈ کشنر کی بات کر لی، اس کی جو مقصد ہے میں آپ کو بتاتا ہوں، پھر اس کے بعد آگے چلتے ہیں۔ اچھا، جو ڈونلڈ ٹرمپ کے ذہن میں یہ ہے کہ یونائٹڈ نیشنز کو ختم کیا جائے، اگر نہیں ختم ہوتا تو امریکہ وہاں سے نکل آئے، اچھا، اس سے پیسے دینے تو آلریڈی بہت سے پیسے دینے بند کر دیے، کیونکہ جو کمیٹیز تھیں کوئی 60-62 کمیٹیز میں سے امریکہ نے کہا ہم باہر جا رہے ہیں، جس کمیٹی میں یہ بیٹھتے تھے وہاں پیسے لگتے تھے، دیتے تھے، امریکہ دیتا تھا، ون آف دا لارجسٹ کنٹریبیوٹرز ٹو دی یونائٹڈ نیشنز، تو وہ تو پہلے دن سے کہہ رہا ہے یو این فضول ہے، ہمیں یو این کی ضرورت نہیں ہے، اب وہ اپنا ایک یو این بنانا چاہ رہا ہے، مگر کہتا نہیں ہے، مگر یہ جو پیس کمیٹی بنا رہا ہے یہ صرف غزہ کے لیے نہیں ہے، کیونکہ اس کے اندر اور لوگوں کو بھی انوائٹ کر رہا ہے۔ اب پاکستان کا کیا رول ہے غزہ میں، ترکی کا کیا رول ہے غزہ میں؟ اگر کسی کا رول ہے تو پیلسٹینینز کا ہے نا، یا جو ملک وہاں کے ایجپٹ کا رول ہو سکتا ہے، جارڈن کا رول ہو سکتا ہے، سعودی عربیہ کا رول ہو سکتا ہے، سیریا کا رول ہو سکتا ہے، بٹ پاکستان چوتھے بلے، واٹ رول ڈز اٹ، اور ترکی۔ سو اب آپ دیکھیے گا آہستہ آہستہ he wants to create an alternative body to the United Nations، اچھا، جس کا یہ ہیڈ ہوگا، جس کے سارے ویٹو پاس اس کے پاس ہوں گے، کسی اور کے پاس نہیں ہوں گے، جس میں یہ چائنا اور رشیا کو انوائٹ نہیں کرے گا، اوکے، اور اگر کرتا بھی ہے تو ان کو پاورز نہیں دے گا، اچھا، اور یہ صرف اس کا تعلق صرف اسرائیل اور غزہ سے نہیں ہے، یہ ہر دنیا کے ایشوز کے اوپر یہ پیس کمیٹی کی ووٹ لے گا اور اپنی جو رٹ ہے اس کو اسٹیبلش کرنے کی کوشش کرے گا، تو دس از وائی اس نے سارے پاورز اپنے لیے لے لیے ہیں، اور اس کا جو اشارہ ہے وہ صرف یہ نہیں ہے کہ آپ $1 بلین ریکنسٹرکشن کے لیے دیں گے، اس کا اشارہ یہ ہے کہ آپ امریکن کیمپ میں ہوں گے، آپ کے لیے اشارہ ہے، یہ ابھی آگے ڈیٹیلز دی بھی بتائے گا، جب لوگ پوچھیں گے کہ ہم $1 بلین کیوں دیں، جو ڈیولپمنٹ ہونی ہے وہ تو
کشنر نے کرنی ہے، جہاں سے بھی کرنی ہے، بینکوں سے پیسے لے کے بنانی ہے، ہائی رائز بنانی ہے، بیچز بنانے ہیں، ہوٹلز بنانے ہیں، ریسٹورینٹ بنانے ہیں. دیٹس اے بگ پروجیکٹ. اس کے لیے تو آپ امریکہ سے انویسٹمنٹ ریز کر سکتے ہیں. ہم سے یہ کیوں لے رہے ہیں؟ ہم تو ویسے ہی ہینڈ ٹو ماؤتھ ہے ہمارے ملک. پاکستان بیچارہ $1 بلین کہاں سے دے گا؟ ایجپٹ $1 بلین کہاں سے دے گا؟ وہ تو آلریڈی وی آر ان ٹربل. تو سو دا ایشو از کہ ہی از بیسکلی سیئنگ کہ آپ کے اوپر پھر ہماری ہاتھ ہولی رہے گا، آپ ہمارے کیمپ میں آ جائیں گے. اوکے، دس از اندر نیٹو.